السلام علیکم. سلام کا جواب دو بھائی. ہم لوگ آج جس محفل میں ہیں اس کا احترام بھی باقی رکھیے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس عنوان پر ہمارے آج ہم کو جمع کیا گیا ہے، یہ عنوان کے لحاظ سے تو ہمارے کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کل دینی اجتماعات سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہماری نسلوں کو ہم جتنی محبت رسول کی پیدا کرنا چاہیے تھا، آج ہم اپنی نسلوں میں وہ محبت پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آغاز کروں، سب سے پہلے میں ہمارے مہمان خصوصی آج کے تشریف فرما ہیں اور ساتھ میں ہمارے ذمہ داران تعمیر ملت بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، ان سب کے سامنے ایک 5-7 منٹ آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. 5-7 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دوں گا. سب صاحبین ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عزیزان محترم، آج ماشاءاللہ ہم آپ جمع ہوئے ہیں، اور ابھی میرا عنوان بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ دور حاضر میں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہم کیسے کریں، اس پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے جو کچھ سماعت فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خود مطالعہ نہیں کریں گے، خود اس کو نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہم اپنی اولاد کو بھی یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات کیا تھی، میرے سرکار کی سیرت کیا تھی. آج ہم لوگوں میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ سے بھی دور ہو گئے ہیں، اللہ کے گھروں سے بھی دور ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی دور ہو گئے ہیں. آج ہماری اولادیں اگر ان کو کوئی اور کام میں اپنا وقت لگانا ہوتا تو شاید لگا دیتی، لیکن آج دین سے دوری کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی دینی محفلیں ہو اور کوئی بھی دینی یعنی جمعے وغیرہ ہو، لوگوں کی تعداد گھٹتے جا رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی تعداد کم ہونے جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ان ماں باپ کے اوپر آتی ہے ذمہ داری، جو اپنے صاحبزادوں کو بڑے بڑے بیگ دے کے اسکولوں میں تو شریک کراتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں ان کو بڑے بڑے ڈگریاں دلانے کی تو کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنے بیٹے کو پہلے مسلمان بنائیں. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارا نوجوان سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن نہ قرآن پاک سنتا ہے نہ خود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا نوجوان آج دینی محفلوں کے علاوہ علماء دیگر کی بزرگوں کی صحبتوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری ہمارے والدین پہ آتی ہے. عزیزان محترم، آج کے اس عنوان پر میں صرف اتنی ہی بات کہوں گا کہ یاد رکھیے، ہم جب تک اپنے گھر میں ماحول نہ بنائیں گے، ہم اپنے گھروں میں جب تک درستگی پیدا نہیں کریں گے، اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو بدل نہیں سکتے.
ہم اپنے گھروں کو بدل نہیں پائیں گے۔ آج اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کے سامنے برابر پڑھتے رہتے، برابر سناتے رہتے، تو یقیناً آج ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوتی، وہ اچھائیاں پیدا ہوتی۔ لیکن آج افسوس ہمارے بچے نے ہمارے پیارے رسول کے نام کو تک صحیح اس کو کہنا نہیں آتا، پیارے رسول کی پیاری باتیں وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم ہے۔ آج ہم درست ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود درست ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دور حاضر میں ہر طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کریں اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے شرمندہ کرے اور ہمارے کو رسوا کرے، مگر ہم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوشش برابر کرنی ہے کہ آج ہمارے کو اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا، ان کو دین کی طرف مائل کرنا پڑے گا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ان میں پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک طالب علم سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس طالب علم یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کہیں پیدا ہوئے۔ واہ، کیا جواب ہماری اولاد دے رہی ہے۔ مجھے سن کے حیرت ہوئی کہ پیدا ہونے کے مقام کو پوچھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوچھ رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے صاحبزادے مذاق میں لے رہے ہیں، ہنسی مذاق میں بیان دے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوئی ہے، تو دین سے دوری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کے اس عنوان کے پیش نظر میں صرف دو چار باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے آپ خود آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کے لیے راستے اللہ خود بخود کھول دے گا۔ وہیں دوسری طرف آپ کا اور میرا یہ بھی فریضہ ہے کہ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اطراف کے مساجدوں میں نوجوانوں کو جمع کریں اور ان کے سامنے سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ یاد رکھیے، جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے تو یقیناً کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، اللہ کے کرم، اللہ کا فضل اس پہ ہوگا اور وہ ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں آج تک جو زندگی گزارا وہ زندگی نہیں تھی، بلکہ اب جو میں زندگی گزاروں گا وہ میرے رسول کے احکامات کے مطابق گزاروں گا، تو انشاءاللہ میری زندگی دنیا میں بھی آباد رہے گی، آخرت بھی ہماری آباد ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری گزارش یہ ہے کہ آج کے اس اجتماع میں ماشاءاللہ جن بھی عنوانات پہ آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ وہ عنوانات کو نہ صرف ذہن میں رکھے، بلکہ عنوان پہ جو گفتگو کی گئی ہے وہ گفتگو کو بھی اپنے ذہن نشین کر لے اور یہ کوشش کرے کہ آج سے ہم اپنے گھروں میں جا کر یہ جو باتیں یہاں بیان کی جائے گی اور ایک ایک بات جو میرے رسول کی کہی جائے گی وہ اپنے گھروں میں اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کر سنائیں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں، تاکہ ان کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو۔ اور یاد رکھیے، جب آپ یہ میرے رسول کی سیرت کو عام کریں گے تو معاشرے میں خود بخود تبدیلیاں آنا شروع ہو جائے گی، معاشرہ خود بخود بدل جائے گا، کیونکہ میرے رسول کی سچی اور پکی محبت تو دلوں میں ہے، لیکن ان کے دلوں میں محبت تو ہے، لیکن محبت کو ادا کرنے کا ان کے انداز الگ ہے۔ لہذا اگر ہم ان کی جھنجھوڑیں اور ان کو کوشش کریں کہ
صحیح راستے پہ لائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکے۔ عزیزان محترم، آج ہماری آپ کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں میں دینی کتابیں لا کر رکھے۔ جس زبان میں آپ کے صاحبزادے پڑھتے ہیں وہ زبانوں میں کتابیں لا کے رکھے، اپنے محلوں میں کتابوں کو تقسیم کرے، اور یہ کوشش کرے کہ موجودہ دور میں جو فتنے چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، ان لوگوں کو وہ فتنوں کے لحاظ سے، ان حالات کے لحاظ سے کتابوں کو فراہم کرے، اور ایک ایک جنے ذمہ داری لے لے محلے کے بڑے آدمیوں میں کہ ایک ہفتہ یہ جمعہ ہم کتابیں تقسیم کریں گے، مختصر کتابیں تقسیم کیجئے، ایک ہفتہ کوئی اور کرے، ایک ہفتہ کوئی اور کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کے محلے میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ہر ایک کو پیارے رسول سے سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند خیالات، ذرا طبیعت بھی برابر نہیں تھی، لیکن وعدہ خلافی بھی میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک پروگرام سے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔